بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نہم، مضمون اردو، سبق نمبر 3، عنوان کاہلی۔ سب سے پہلے ہم کاہلی کے مصنف کے بارے میں پڑھیں گے، جن کا نام سر سید احمد خان تھا۔ وہ 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پائی۔ ان کے والد میر محمد تقی، ان کی جائے پیدائش دہلی تھی۔ ان کو سر کے خطاب سے پکارا جاتا تھا۔ ان کی طبع آزمائی نثر اور تنقید نگاری ہے۔ ان کی اہم تصانیف اثار الصنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند اور تبیین الکلام، خطبات احمدیہ، تفسیر قرآن۔ ان کی عمر لگ بھگ 81 برس تھی۔ ان کی وجہ شہرت مضمون نویسی ہے۔ ان کے بہت سے کارہائے نمایاں ہیں، جن میں سب سے عمدہ علی گڑھ کالج کی تعمیر ہے، رسالہ تہذیب الاخلاق ہے، سائنٹیفک سوسائٹی وغیرہ وغیرہ۔ سر سید احمد خان برصغیر کے مسلمانوں کے محسن تھے۔ وہ ماہر تعلیم، محقق اور نثر نگار تھے۔ سبق کاہلی ان کا اصلاحی مضمون ہے، جس میں انہوں نے قلبی اور جسمانی کاہلی کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ کاہلی کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا کاہلی ہے، لیکن دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا یہ بھی کاہلی کے زمرے میں آتا ہے۔ سر سید احمد خان اس میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ کاہل نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ جو ان کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، ان کی حالت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جیسے جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حصول میں اسے مشقت نہ کرنی پڑے۔ اور جو لوگ کاہل ہو جاتے ہیں وہ سخت وحشی ہو جاتے ہیں، بد سلیقہ ہو جاتے ہیں، ان میں وفاداری نہیں رہتی۔ مختصر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے دل کو بیکار نہیں رہنا چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش میں مصروف رہنا چاہیے۔ تاہم ایسے کرنے سے ضروریات کے انجام کو سر انجام دینا بہت بہتر ہو جائے گا، اور ہماری قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکے گی جب تک ہم لوگ کاہلی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اس سبق میں کہتے ہیں کہ اگر انگریزوں میں بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ ہمارے درمیان ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ ہمارے ملک میں جو ہمیں اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اگر اس کا موقع نہیں مل رہا تو ہم نے کاہلی اختیار کر لی ہے، اور اگر ہمیں اس کا موقع مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے کاہلی اختیار نہیں کی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم کاہلی کو اختیار نہ کریں، ورنہ ہم وحشی ہو جائیں گے، وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے اور وفادار طور پر وحشی ہو جائیں گے۔ اس کا خلاصہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آگے اگلا مضمون پڑھتے ہیں ہم۔ سبق نمبر 4، عنوان شاعروں کے لطیفے۔ شاعروں کے لطیفے کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ ان کے والد مولوی محمد باقر تھے۔ 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں وفات پائی۔ ان کی عمر 80 برس تھی۔ ان کی جائے پیدائش دہلی ہے۔ ان کی وجہ انفرادیت جس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہوئے وہ تمثیلی انداز بیاں ہیں۔ تمثیل کا مطلب علامتی، مثالی۔ طبع آزمائی اردو نثر، جدید طرز شاعری ہے۔ ان کی اہم تصانیف آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال وغیرہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں شاعروں کے لطیفے۔ سبق شاعروں کے لطیفے ان کی کتاب آب حیات سے لیا گیا ہے، جس میں شاعروں کی شاعرانہ اور نجی زندگی کے تذکرے پیش کیے گئے ہیں۔
پہلے تذکرے میں میر اور مرزا سودا کے کلام کی آ اور وا میں تخصیص کی گئی ہے، دوسرے میں مرزا سودا کا نو عمر شاعر کے بارے میں نتیجہ خیز تبصرہ ہے، جبکہ تیسرے میں انشا کے جرت کے مصرعے کو مزاحیہ رنگ دینے کا ذکر ہے، چوتھے میں ناسخ کے برمحل شعر سنانے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ پانچویں میں آتش کی شاگرد کو توکل کے بارے میں اثر انگیز ہدایات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چھٹے میں ذوق کے فی البدیہہ شعر مکمل کرنے کا ذکر ہے اور ساتویں میں غالب کا مدلل لطیف جواب پیش کیا گیا ہے۔ آزاد کی کتاب کو شائع ہوئے 1.5 صدی بیت گئی اور خواجہ باسط کا بیان ظاہر ہے اس سے بھی کئی سال پہلے کا ہے، لیکن یہ بات اور یہ بیان آج بھی دونوں شاعروں کے کلام پر حتمی رائے کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے خواجہ باسط کے شعری ذوق اور تنقیدی شعور کا اندازہ ہوتا ہے۔ آب حیات سے ماخوذ مولانا محمد حسین کا یہ سبق تھا، اسے آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا اور اچھے سے دل لگا کے پڑھائی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔